بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ انسان کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی کام کاج کی صورت میں، کبھی اولاد کی صورت میں اور کبھی پیسے کی شکل میں۔ یہ بھنور آتے رہتے ہیں جن سے وہ خدا کی عطا کی ہوئی عقل اور سوجھ بوجھ سے نمٹتا ہے۔ میری زندگی میں بھی ایسے بہت سے اتار چڑھاؤ ہیں جن کا میں نے اکیلے سامنا کیا، جن کی وجہ سے میرے دل میں اس رب پاک کی ذات کے سوا کسی کا ڈر نہ تھا۔ میرا نام حمیدہ ہے، اس وقت میری عمر 58 سال ہے۔ گجرات پاکستان کے ایک گاؤں کلاچور سے قریب 20 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس گاؤں کا نام جری پور ہے اور میں وہاں کی مکین ہوں۔ یہ زیادہ بڑا گاؤں نہیں ہے۔ اس گاؤں کا نام بھی یہاں کے مکینوں نہیں رکھا ہے۔ یہاں کے لوگ ملنسار اور خوش مزاج ہیں۔ کیسی بھی مشکل کیوں نہ ہو، آپس میں مشورہ کر کے اس کا جامع حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرے شوہر فوج میں تھے جو ایک جنگ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ میں دیکھنے میں خوش شکل تھی تو بیوی پر پتھر پڑنے کے مترادف میرے بھی رشتے آنے شروع ہو گئے، مگر ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حالانکہ میری کوئی اولاد نہ تھی۔ میں یہاں تب سے ہوں جب سے گاؤں نیا نیا بسنا شروع ہوا تھا۔ میرے کام کی وجہ سے گاؤں میں میدا دائی کے نام سے مشہور ہو گئی اور اسی کام سے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ اللہ کے حکم سے آج تک سینکڑوں زچگیاں کروائی ہیں اور سب کی سب بخیر و عافیت ہوئی ہیں۔ اللہ نے میرے ہاتھ میں اتنی شفا اور مہارت رکھی ہے کہ جری پور کے علاوہ آس پاس کے چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی اس پیچیدہ وقت میں میری خدمات لیتے ہیں۔ اللہ نے مجھے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ جری پور میں بس 2 ہی چیزیں مشہور ہیں، ایک یہاں کے حلوائی کے پیڑے اور میدا دائی کے ہاتھوں سے ہوئی زچگی۔ مگر خدا ہر صورت انسان کا کسی نہ کسی طرح سے امتحان لیتا ہے۔ وہ کبھی دے کر آزماتا ہے تو کبھی چھین کر۔ انسان کو ہمیشہ اپنے مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میدا دائی، شام کا وقت تھا اور کوئی زور زور سے مجھے پکار رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے روبینہ تھی۔ کیوں ری، اتنی زور زور سے کیوں چلا رہی ہے؟ میں نے پوچھا تو بولی کہ شیتا آپا کی بہو کو آپ کی ضرورت ہے، آپ چلیے۔ خیر میں اس کے ساتھ ہو لی۔ رشیدہ آپا خوش تھی کہ خدا نے انہیں ایک ساتھ 2 پوتے عطا کیے۔ جھٹ سے پوٹلی میں سے روپے نکالے اور روبینہ کو بولی کہ جا کے دوڑ کے حلوائی سے پیڑے لے آئے۔ اللہ کے حکم سے زچہ و بچہ دونوں خیریت سے تھے۔ رشیدہ آپا اتنی خوش تھیں کہ انہوں نے مجھے میرے کام کی رقم سے زیادہ پیسے دیے تھے۔ میں نے زائد رقم انہیں دیتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے آپ کے بچوں کو منہ دکھائی۔ ہر انسان اچھی زندگی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اگر میرے میاں زندہ ہوتے تو شاید میری زندگی کچھ بہتر ہو سکتی تھی۔ پھر میں نے سوچا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدا جو کرتا ہے انسان کی اسی میں بھلائی ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، خدا ہر کسی کا امتحان لیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ جب بھی یاد آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ صبح سے بارش نے موسم کی ٹھنڈ میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس وقت بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ رات کی تقریباً 10:30 بج رہے تھے۔ گاؤں دیہاتوں میں ویسے بھی 10 بجے کا مطلب آدھی رات ہوتا ہے۔ اسی وقت میرے گھر کا دروازہ بجا۔ میری عمر اس وقت کوئی 40-42 ہوگی۔ میں اس وقت سو رہی تھی۔ سردی کے موسم میں گرم بستر سے نکل کر جانا مجھے ایک عذاب لگ رہا تھا۔ پھر سوچا نہ جانے کون ہو اور کس کو میری ضرورت ہو جو اس وقت آیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھ گئی۔ دروازہ کھولا تو سفید شیروانی اور پگڑی میں ملبوس ایک شخص کھڑا تھا۔ عمر کوئی لگ بھگ 55 سال سے تھی۔ چہرے پر داڑھی تھی۔ دیکھتے ہی نہایت ادب سے بولا، کیا آپ حمیدہ بی بی ہیں؟ میں نے کہا جی کہیے۔ پھر وہ کچھ دور کھڑی عالیشان گاڑی کی طرف گیا اور کسی سے کچھ بات کی۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ زیادہ دکھائی نہیں دیا۔ خیر پھر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ اس میں سے
سفید لباس میں ملبوس ایک خاتون نکلی۔ وہ شاید اس کا خادم لگ رہا تھا۔ وہ خاتون جیسے ہی گاڑی سے نکلی اس نے چھتری کھول دی، اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا میرے گھر کے دروازے تک آیا۔ خاتون نے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا اور دیکھنے میں کسی بڑے گھر کی خاتون لگتی تھی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی اور نہایت ادب سے عرض کرنے لگی، حمیدہ بی بی، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ہمارے بیٹے کے یہاں خدا نے خوشی دکھائی ہے، بچے کی ولادت کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے آپ کا نام بہت سنا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گی تو بہت خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، آپ بس اندر تشریف رکھیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ خاتون نے شکریہ کے ساتھ کہا کہ وہ اپنی گاڑی میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خادم کے ساتھ دوبارہ گاڑی کی طرف چل دی۔ میں نے جلدی سے چادر لپیٹی، گھڑی میں وقت دیکھا تو 11:15 بج رہے تھے۔ میں نے گھر کو تالا لگایا اور ان کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی میں اگلی سیٹ پر خادم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جو گاڑی چلا رہا تھا۔ بیگم صاحبہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی کافی گرم تھی۔ بیگم صاحبہ کی شخصیت کافی پروقار تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، بیگم صاحبہ، کیا آپ اس علاقے میں نئے آئے ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی یہاں دیکھا نہیں۔ بیگم صاحبہ نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے سوچا کہ خاموش رہنے میں ہی عافیت ہے۔ گاڑی کافی تیزی سے سنسان راستے سے گزر رہی تھی۔ میں نے وہ راستہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، حالانکہ میں دور دور تک سفر کر چکی تھی۔ اپنے اور آس پاس کے سبھی گاؤں کے راستے مجھے رات کے وقت بھی پتہ چل جاتے تھے۔ گاؤں کے چپے چپے سے واقف تھی، مگر یہ راستہ بالکل انجان تھا۔ اندھیری رات میں وہ راستہ کافی ڈراؤنا بھی لگ رہا تھا، پر بیگم صاحبہ کی موجودگی میں کچھ پرسکون تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ہم ایک محل نما حویلی میں پہنچے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے سوچا۔ حویلی برقی کمکموں سے سجی ہوئی تھی، روشنی کا تو جیسے آبشار بہہ رہا ہوگا۔ ہم گاڑی سے اترے، آگے بیگم صاحبہ تھیں اور ان کے پیچھے خادم تھا۔ میں ان دونوں کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ کسی بادشاہ کا محل بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ پوری حویلی سفید رنگ کی تھی۔ مرکزی دروازے پر پہلے طویل سیڑھیاں تھیں جس پر کچھ خادم اور خادمائیں کھڑی تھیں۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ ان کے سامنے سے گزریں، وہ سب ادب سے جھک گئے، سلام پیش کیا۔ بیگم صاحبہ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے میں پہنچی۔ وہاں انہوں نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور وہ اندر چلی گئیں۔ وہاں آ کر مجھے بہت عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ایسا ماحول پہلی بار دیکھا تھا۔ سوچا نہ جانے یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کب سے رہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد یہ لڑکی میرے پاس آئی۔ شاید یہ کوئی خادمہ تھی۔ اس نے بڑے ادب سے کہا، آپ کو اندر بلا لیا کیا ہے؟ میں نے سنا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے کمرے کے دروازے کے پاس چھوڑ کر چلی گئی اور کہا کہ آپ اندر چلی جائیں۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر گئی۔ نہ جانے کیسے لوگ ہوں، بڑے لوگوں کے مزاج کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، پل میں تولا پل میں ماشا کر دیتے ہیں۔ اندر گئی تو یہ ایک خوابگاہ تھی۔ اتنی بڑی خوابگاہ تو میرے گھر کے دوگنے کے برابر ہے، میں نے دل میں سوچا۔ قدم بڑھاتے ہوئے ایک بڑے سے بستر کے پاس پہنچی۔ یہ بالکل ایک ریشمی بستر تھا اور اس پر ایک خوبصورت سی لڑکی نیم دراز تھی، مگر اس کے چہرے پر درد کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور حالت بتا رہی تھی کہ بچے کی ولادت اس کے قریب ہے۔ اتنے میں پیچھے سے آنے والی ایک آواز نے مجھے چونکا دیا، یہ ربابہ ہے، ہماری بہو، تمہیں اس کی زچگی کروانی ہے۔ وہ بیگم صاحبہ تھیں۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور باہر کو چل دیں۔ میں نے پہلی بار ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ خیر، میں نے لڑکی کی طرف توجہ دی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اپنے تجربے سے میں یہ بات سیکھ چکی تھی کہ اس وقت میں عورت کو حوصلہ دینا علاج سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس لڑکی نے ہاں میں سر ہلا دیا اور میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے اپنے سامان میں سے کچھ جڑی بوٹیاں نکالیں اور اس کی مخصوص مالش کی۔
میں اس کے قریب بیٹھی رہی اور اس سے باتیں کرتی رہی تاکہ اسے اپنی تکلیف کا اندازہ نہ ہو۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ بچہ انتہائی خوبصورت تھا۔ میں نے اپنی عمر میں کافی بچے پیدا کروائے، مگر اتنا خوبصورت بچہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح تھا۔ میں نے اس بچے کو جلدی سے اٹھا لیا، مگر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اس بچے کا وزن ایک عام نوزائیدہ بچے سے کہیں زیادہ تھا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا کہیں میں کسی غلط جگہ تو نہیں آ گئی، بس اب یہاں سے کسی طرح جلد از جلد نکلنا چاہیے۔ مجھے پریشان دیکھ کر لڑکی نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور کہا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ محفوظ ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا سوال ابھر رہے ہیں۔ مجھے اس کی بات عجیب لگی، پھر بھی میں نے ہمت رکھی اور وہیں کھڑی رہی۔ پھر ربابہ نے کہا، آپ جو سوچ رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، ہم جنات ہیں۔ اپنے ہاتھ سے اس نے ایک انگوٹھی اتار کر مجھے دی اور کہا، اسے تحفہ سمجھ کر آپ میری طرف سے لے جائیں۔ میں وہاں خاموش بت بنی کھڑی رہی۔ ایسے ہی بیگم صاحبہ کمرے میں آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اسی وقت ہاتھ سے اشارہ کیا اور پوری حویلی میں خوشی کے نغمے بجنے لگے۔ اچانک ہی بہت سی خادمائیں عجیب انداز میں ناچتی ہوئی آئیں اور ربابہ بیگم صاحبہ کو گنگنا کے مبارکباد دینے لگیں۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور کہا، جیسا کہ ربابہ نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ ہم لوگ اس دنیا کے نہیں ہیں، ہماری دنیا کے لوگ تمہارے بہت مشکور ہیں۔ میں نے تو تمام تر کہانیوں میں برے جنزادوں کے بارے میں سنا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جن اتنے نیک ہوتے ہیں؟ پھر بھی میرے دل میں ایک ہلکا سا خوف تھا، کیونکہ جس ماحول سے گزر کر آئی تھی وہ بھی مجھے دہشت زدہ کر رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے ہاتھ کا ایک اشارہ کیا اور ایک کپڑے کی پوٹلی ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ انہوں نے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بی بی، یہ تمہارا معاوضہ ہے، اسے اپنے گھر جا کر ہی کھولنا۔ ویسے تم نے ہمارے خاندان پر جو احسان کیا ہے اس کے عوض یہ کچھ بھی نہیں، پھر بھی اسے ہماری طرف سے قبول کرو، اور خبردار کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ پھر ہم باہر آ گئے۔ وہی خادم میرا انتظار کر رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے کہا، انہیں چھوڑاؤ۔ گاڑی نے تقریباً اتنے ہی وقت میں مجھے میرے گھر کی دہلیز پر پہنچا دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف آئی۔ گھر کا دروازہ کھولا تو اندر آ گئی۔ کافی تھک گئی تھی، اپنی شال رکھی اور بستر پر لیٹنے لگی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی طرف نظر پڑی تو وہ 11:15 بجا رہی تھی۔ میں نے سوچا گھڑی کو بھی ابھی بند ہونا تھا۔ میں اس میں چابی بھرنے کے لیے اٹھی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گھڑی چل رہی تھی۔ میرا دماغ گھومنے لگا، تو کیا جو کام میں نے ابھی کیا اس میں کوئی وقت نہیں لگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ خواب تو نہیں؟ میں واقعی اسی محل میں گئی تھی یا یہ میرا وہم تھا؟ پھر اچانک ہی پوٹلی کا خیال آیا جو بیگم صاحبہ نے مجھے دی تھی۔ سوچا کہ اسے کھول کر دیکھتی ہوں۔ اس کو کھولا تو میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ پوری سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اسے حفاظت سے رکھ دیا اور بستر پر لیٹ کر اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگلے روز میں نے گاؤں میں ایک بزرگ سے پوچھا، کیا یہاں قریب میں کوئی حویلی ہے؟ پھر ان کو حویلی کا حلیہ بتایا اور یہ بھی کہ اگر گاڑی میں جائیں تو قریب آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہوگی۔ بزرگ نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم اس حویلی میں گئی ہو؟ میں نے کچھ سوچ کر منع کر دیا، نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میں نے بزرگ سے کہا۔ پھر بابا جی کہنے لگے، بیٹا تم جس حویلی کی بات کر رہی ہو وہ آج سے 600 سال پرانی ہے اور اب کھنڈر بن چکی ہے۔ اگر موٹر گاڑی میں بھی جائیں تو تقریباً 16 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ وہ گجرات جاتے ہوئے راستے میں نظر آتی ہے۔ کبھی کسی زمانے میں وہاں اس علاقے کے نواب بسا کرتے تھے۔ میرا ذہن سن ہو گیا۔ تقریباً 2 دن تک مجھ سے کوئی کام نہ ہو سکا۔ جب طبیعت سنبھلی تو روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ آج بھی یہ واقعہ یاد آ جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنات کی دی ہوئی وہ پوٹلی آج بھی میرے پاس ہے اور میں اس میں سے ضرورت پڑنے پر گاؤں والوں کی مدد کرتی ہوں۔ وہ مجھے بہت نیک سمجھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے
میرے پاس کوئی غیبی امداد آتی ہے، مگر میں انہیں کیا بتاؤں کہ یہ میری ایک چھوٹی سی نیکی کا معاوضہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔